لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. قربانی کورس سن 1441 ہجری بمطابق جولائی 2020 آج اس کی تیسری نشست ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور پوری امت کے لیے نافع بنائے. آج کی نشست میں جانوروں کے عیوبات کے متعلق تفصیل ذکر کی جائے گی اور اس میں جو مرکزی عنوان ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1، ان جانوروں کے عیوبات جن کی قربانی جائز ہی نہیں. دوسرے نمبر پر وہ عیوبات ذکر کیے جائیں گے جن کی وجہ سے قربانی مکروہ ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پر افضل جانور کیا ہے، افضل قربانی کیا ہے، اس سلسلے میں وضاحت ہوگی. اور چوتھے نمبر پر بعض ایسے جانوروں کا تذکرہ جس کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وضاحت کی جائے گی. نمبر 1، وہ عیوبات جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں. یاد رکھیں، قربانی کا جانور اللہ رب العزت کو ہدیے کے طور پہ بھیجنا ہوتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کی محبت اور چاہت دیکھتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز میری طرف بھیجو. قرآن پاک میں آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کا مرتبہ نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو جو عیبناک جانور ہوگا، لولا لنگڑا ہوگا، جو قلبی طور پہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ اللہ کو دیں گے تو کیسا لگے گا؟ ہمیں کوئی ایسا ہدیہ دے جو ناپسندیدہ چیز کا ہدیہ ہو، ہمیں بھی غصہ آئے گا. اس لیے ایسے موقع پر اللہ پاک کی رضا لینی ہے، شوق و محبت سے بے عیب جانور اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. چنانچہ ان عیوبات کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے جن کی وجہ سے قربانی جائز ہی نہیں ہوتی. نمبر 1، ایسا جانور جس کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑ جائیں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. نمبر 2، جس کی پیدائشی دم نہ ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر 3، اندھا جانور. نمبر 4، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، یعنی اس کی بینائی کی جو قوت ہے نصف سے زیادہ جاتی رہی ہو. اور نمبر 5، ایسا لنگڑا جو چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں. اور ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، جو بھی دیکھے وہ پہچان لے کہ یہ تو جانور بیمار ہے، اس کی بیماری بڑی واضح ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. نمبر 7، ایسا جس کے پیدائشی طور پر کان ہوں ہی نہیں، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح
جس جانور کی چکتی، یہ دمبو میں ایک قسم ہوتی ہے ترکی بھیڑیں جس کو کہتے ہیں، اس کے پیچھے چکی ہوتی ہے، تو وہ چکی یا دم یا کان اور اسی طرح آنکھ کی بینائی کا نصف حصہ جاتا رہا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے دانت نہ ہوں یا اتنے دانت گھس جائیں کہ وہ چارہ نہ کھا سکے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، کبھی تو اس کو بولا کتا کاٹ لیتا ہے یا ویسے بھی کسی وجہ سے پاگل ہو گیا جانور، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خارشتی جانور ہے جس کی خارش واضح ہے، خاص طور پہ اونٹوں کو یہ بیماری زیادہ لگ جاتی ہے، تو خارشتی جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح خنثی وہ جانور ہوتا ہے جس میں مذکر اور مؤنث کی دونوں علامتیں موجود ہوتی ہیں، جس طرح انسانوں میں یہ قسم پائی جاتی ہے ایسے ہی جانوروں میں بھی یہ قسم پائی جاتی ہے۔ تو جس جانور میں مذکر اور مؤنث دونوں علامتیں پائی جائیں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اور ایسے جانور کا گوشت گلتا نہیں ہے۔ اسی طرح جلالہ وہ جانور ہے جو غلاظتیں کھاتا ہے۔ مرغیوں کی تو خیر عام عادت ہی ہوتی ہے، بعض حلال جانوروں کو بھی عادت پڑ جاتی ہے، وہ غلاظت کھاتے ہیں، بعض اونٹ، بعض گائے، بکریاں وہ غلاظت ہی کھاتی ہیں اور ایسی ہر جگہ منہ مارتی رہتی ہیں۔ چھوٹے ہوئے جانور ہیں، کہیں بندھے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو مستقل باندھ کر چارہ نہیں ڈالا جاتا، تو ایسے جانور کو جلالہ کہتے ہیں۔ یہ چونکہ غلاظت کھاتی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا گوشت بدبودار ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ایسے جانور کو کچھ عرصے تک باندھ دیا جائے اور اس کو صاف ستھرا چارہ کھلایا جائے اور اس غلاظت کے اثرات ختم ہو جائیں، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کی ناک کٹ جائے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں، اور جس جانور کے تھن بیماری کی وجہ سے خشک ہو جائیں اور ایسے خشک ہوں کہ اس میں دودھ نہ آتا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح گائے، بھینس اور اونٹنی کے 2 تھن اگر ضائع ہو جائیں، خشک ہو جائیں یا گھنڈیاں ان کی کٹ جائیں، ان کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور یہی حکم بھیڑ بکری میں 1 تھن کا ہوگا۔ بڑے جانور ان کے کل تھن 4 ہوتے ہیں، تو 4 کا آدھا 2 ہے، اس میں 2 تھن اگر معیوب ہو گئے قربانی جائز نہیں ہوگی، 1 تھن میں عائب آ گیا تو قربانی جائز ہوگی۔ اور بکری اور بھیڑ کے ہوتے ہی 2 تھن ہیں، اس میں 1 تھن کا ضائع ہو جانا اس کی آدھی منفیات کا ضائع ہو جانا ہے، اس لیے بھیڑ بکری کا 1 تھن اگر خشک ہو جائے، مارا جائے یا ان کی گھنڈیاں کٹ جائیں، تو اس بھیڑ بکری کی بھی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح ایسا جانور جس کی زبان 1/3 سے زیادہ کٹ جائے اور وہ چارہ وغیرہ نہ کھا سکے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور کا 1 پاؤں کٹ جائے تو ظاہر لنگڑا کر چلے گا، تو 1 پاؤں کے کٹ جانے سے بھی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ عیبناک بن گیا۔ اور اسی طرح ایسا لاغر جانور کہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کی ہڈیوں میں گودائی نہیں ہے، ایسے لاغر جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ عیوبات ہیں جو مشہور ہیں اور ان عیوبات کو تقریباً ہر بندہ پہچان سکتا ہے۔ ایسا جانور مادہ جس کے تھن ایسے بن گئے کہ بیماری تو کوئی نہیں ہے، تھن خشک بھی نہیں ہوئے لیکن دودھ نہیں آ رہا،
ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ان جانوروں کی تفصیل ہے جن میں عیب تو ہے لیکن اتنا زیادہ بڑا عیب نہیں ہے، ان کی وجہ سے قربانی جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ جانور ذبح نہ کیا جائے، لیکن گنجائش نہیں ہے، مجبوری ہے تو فریضہ ادا ہو جائے گا، وجوب ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ ان میں پہلے نمبر پر ایسا نر جانور جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے اور اتنا بوڑھا ہو جائے جو جفتی پر قادر نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، ایسی بوڑھی مادہ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے بچے جننے پر قادر نہیں ہے، اس کی بھی قربانی مکروہ ہے۔ اور ایسا جانور، مادہ جانور جو حاملہ ہے یا چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ دودھ پینے والا، اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری، بھیڑ وغیرہ ہے، ایسے جانور کو بھی ذبح کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 5، وہ بھیڑ بکری جس کی دم پیدائشی طور پر ہی چھوٹی ہو، عام روٹین سے چھوٹی ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ ہے۔ نمبر 6، ایسا جانور جس کو کھانسی لگی ہوئی ہے اور قربانی کے وقت تک اس کی کھانسی ٹھیک نہیں ہوئی، ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ ہے۔ نمبر 7، ایسا جانور جو لنگڑا ہے لیکن چلنے پر قادر ہے، چل پھر سکتا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ ہے۔ نمبر 8، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری زیادہ واضح نہ ہو، جو سمجھدار لوگ ہیں اور اس فن کے ماہر ہیں وہی اس کی بیماری تو سمجھتے ہیں، عام نظر آنے سے وہ بیمار لگتا نہیں ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ ہے۔ اور نمبر 9، ایسا جانور جس کی بینائی، کان، دم، چکتی نصف سے کم حصہ اس کا ضائع ہو گیا ہو۔ اب جو نصف سے کم حصہ ہے اس کا، چکتی کا اور دم کا، کان کا، اس کے بارے میں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ نصف سے کم حصہ ضائع ہوا ہے۔ آنکھ کے بارے میں معلوم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے اس کی ترتیب بتلائی ہے کہ اس کی ایک طرف گھاس رکھا جائے کہ وہ کہاں تک دیکھتا ہے، جہاں تک دیکھتا ہے وہاں پر نشان لگایا جائے، پھر جو آنکھ اس کی معذور ہے، اس میں بینائی کم ہے، اس طرف آنکھ وہ گھاس رکھا جائے تو اس کو کہاں تک نظر آتا ہے، جہاں تک اس کو گھاس نظر آیا وہاں بھی نشان لگا لیا جائے۔ تو اب ان دونوں نشانوں کے درمیان پیمائش کر لی جائے کہ جہاں وہ جانور کھڑا ہے اس کے درمیان وہاں سے لے کر آخری ہدف تک کتنا فاصلہ ہے، اور جہاں اس نے معذور آنکھ سے دیکھنا شروع کیا ہے وہاں تک اس کا کتنا فاصلہ ہے، تو ان فاصلوں کے اعتبار سے اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کی بینائی نصف جاتی رہی ہے، نصف سے زائد ہے یا کم ہے۔ تو بہرحال یہ جو اعضاء ہیں اگر نصف سے کم عیبناک ہوئے ہیں تب بھی قربانی اس کی مکروہ ہوگی۔ نمبر 10، ایسا جانور جس کے دانت گھس گئے ہیں یا گر گئے ہیں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے، بالکل معذور نہیں ہوا، ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ ہے۔ نمبر 11، ایسا جانور جس میں جنون تو ہے لیکن معمولی درجے کا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، تو معمولی درجے کے مجنون جانور کی قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ 12ویں نمبر پر وہ جانور جس میں خارش کا مرض لگا ہے لیکن معمولی درجے کا ہے اور جانور موٹا تازہ ہے، تو اس کی بھی قربانی مکروہ ہے۔ نمبر 13، ایسا جانور جس کا کان چر جائے، لمبائی کی صورت میں چر جائے یا اس میں کوئی ایسا سوراخ ہو جائے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ ہے۔ نمبر 13، ایسا جانور جس کی بینائی تو ہے لیکن وہ بھینگا ہے،
کانا جس کو کہتے ہیں بھینگا پن اس میں پایا جاتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ ہے۔ نمبر 15، وہ بھیڑ یا دمبا کہ ذبح سے پہلے اس کی اون اگر کاٹ دی گئی ہو، یہ بھی اس کی زینت کا حصہ ہے، تو اس کو کاٹ دینا بھی عیب ہے لیکن معمولی درجے کا ہے، لہذا اس کی قربانی بھی مکروہ ہوگی۔ نمبر 16، ایسا جانور جس کی زبان کٹی ہے لیکن معمولی کٹی ہے، وہ چارہ بآسانی کھا سکتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی مکروہ ہوگی۔ اور نمبر 17، وہ جلالہ اونٹ جس کو 40 دن تک باندھ کر چارہ کھلایا جائے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہوگی۔ تیسری بات ہے بہترین قربانی کی وضاحت۔ علماء امت لکھتے ہیں، حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے کہ جانور فربا ہونا چاہیے۔ اب جانور میں بھیڑ، بکری، بھینس، گائے، اونٹ، یہ مختلف جانور ہیں، تو اس میں افضلیت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک فربا بکرے کی قربانی 2 کم قیمت بکروں سے افضل ہے۔ اس کی صورت یہ بنے گی، مثلا ایک فربا بکرا 50,000 کا ہے اور 2 بکرے کم قیمت 25,000 کے ہیں۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ 2 بکرے 25,000 کے لے کے ذبح کر دے، ظاہر ہے ایک بکرا اس کا واجبی طور پہ ذبح ہوگا، دوسرا بکرا نفلی قربانی میں جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 50,000 کا ایک ہی موٹا تازہ بکرا لے کے ذبح کر دیتا ہے، تو یہ جو صورت ہے ایک بکرے والی، یہ صورت افضل ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کی 50,000 ساری رقم واجبی مد میں استعمال ہو رہی ہے، اور جو 2 بکروں والی صورت ہے اس میں 25,000 واجبی مد میں جا رہی ہے اور 25,000 نفلی صدقے میں جا رہی ہے، تو ظاہر ہے واجبی صدقے کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے ایک موٹا تازہ بکرا ذبح کرنا 2 کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک جانور میں 7واں حصہ رکھ لینا۔ دوسری صورت ہے کہ اپنا مستقل بکرا یا بکری، بھیڑ، دمبا ذبح کر لینا۔ ان میں سے بھی افضل یہ ہے کہ حصہ رکھنے کی بجائے مستقل اپنا علیحدہ جانور ہو، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، جو بھی ہے علیحدہ ہو، وہ زیادہ افضل ہے۔ اور مشترکہ قربانی میں کبھی یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ان 7 افراد میں سے کسی کی آمدن اگر حلال نہیں ہے، کسی کی نیت گڑبڑ ہے، کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی، جبکہ علیحدہ اپنی بکری وغیرہ میں یہ جو اشکالات اور خدشات ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے افضل یہ ہے کہ علیحدہ قربانی کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص پوری گائے اپنی طرف سے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اب گائے میں 1 سے لے کے 7 حصے ہیں، لہذا ایک حصہ بھی پوری گائے کا بن سکتا ہے، 2 بھی بن سکتے ہیں، 4 بھی، 7 آخری درجہ ہے۔ تو ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک گائے پوری ذبح کر دے یا بکرا ذبح کرے، تو گائے اور بکرے میں اگر گائے کی قیمت بکرے سے زیادہ ہے تو پھر گائے کا ذبح کرنا زیادہ افضل ہے، اگر بکرے کی قیمت زیادہ ہے تو پھر بکرے کا ذبح کرنا افضل ہوگا۔ نمبر 4، گائے، بھینس اور اونٹ، ان جانوروں میں مادہ جانور ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ نمبر 5، بکرا، دمبا، بھیڑ، ان میں اگر خصی ہوں تو پھر نر کا ذبح کرنا افضل ہے، خصی نہ ہوں تو پھر مادہ کا ذبح کرنا افضل ہے۔ چوتھی بات ہے بعض ایسے جانوروں کا تعارف جن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ایسا جانور ہے کہ جس میں ذبح کرتے وقت اس میں عیب پیدا ہو گیا، پکڑتے ہوئے، گراتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، چھری اچانک لگ گئی، کان کٹ گیا، آنکھ جاتی رہی، تو وہ عیب ناک ہو گیا، لیکن یہ عیب ذبح کے دوران آیا ہے، اس لیے یہ عیب کوئی عذر کو باعث اشکال نہیں ہے،
اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 2، جانور قربانی کے لیے خریدا، خریدنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ قربانی میں لگ جائے گا کہ نہیں؟ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر اس کا عیب ایسا ہے کہ وہ عیب قربانی کے لیے مانع بنتا ہے، تو خریدار اگر غنی تھا، اس پہ قربانی واجب تھی، اس پر تو لازم ہے کہ اس کے بدلے کوئی اور جانور خریدے اور اس کو ذبح کرے۔ اور دوسری صورت ہے کہ خریدار فقیر تھا، لیکن اس نے قربانی میں نظر مان لی تھی کہ اس سال وہ قربانی کرے گا، کسی وجہ سے نظر مان لی تھی، تو نظر کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی واجب ہے کہ اس کی جگہ دوسرا بے عیب جانور قربان کرے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ خریدار فقیر ہے مگر اس نے نظر نہیں مانی تھی، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو گیا، چاہے بڑا عیب ہی کیوں نہ ہو، وہ اسی کو بھی ذبح کر دے تو کفایت کر جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ جانور تبدیل کر لے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ بعض جانور یہ بکرا یا بیل، اس کا ایک فوطا، ایک خصیہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ اگر دونوں نہیں ہیں تب بھی جائز ہے، جب ایک ہوگا تو پھر بطریق اولا جائز ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر ولایتی گائے۔ ولایتی گائے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی تخلیق میں خنزیر کے جراثیم شامل کیے گئے ہیں، یا اس طرح کی کوئی پیوند کاری ہوئی ہے، مشہور ہے اس کے بارے میں۔ چنانچہ ایسی گائے کی آواز بھی عام گایوں سے مختلف ہوتی ہے، قد کاٹھ میں بھی مختلف ہے، اور دودھ بھی زیادہ دیتی ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت سے لوگ اشکال میں رہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ولایتی گائے کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، اس کا دودھ بھی جائز ہے، گوشت بھی جائز ہے۔ یہ جو کچھ مشہور ہے کہ خنزیر کے جراثیم شامل کیے گئے ہیں یا اس سے جفتی کرائی گئی ہے، اول تو یہ بات بھی کوئی معتبر ذرائع سے معلوم نہیں ہے، اور اگر ہو بھی صحیح تو جانوروں میں نسب ماں سے چلتا ہے۔ اس گائے کی ماں جب گائے ہے تو جفتی چاہے کوئی بھی جانور کرے تو وہ گائے ہی پیدا ہوگی، وہ گائے ہی ہوگی، اس کا دودھ بھی حلال ہے اور اس کی قربانی بھی حلال ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ بکری اگر کسی حرام جانور کا دودھ پی لے، یا بچپن میں اس کو حرام جانور کے دودھ سے پالا گیا، مثلا گدھی کا دودھ پیتی رہی، کتیا کا دودھ پیتی رہی وہ بکری یا بکرا، اور پل کر جوان ہوئے، یا اور کوئی حرام غذا اس کو کھلائی گئی ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اس کا یہ ایسا کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ حرام چیز جیسے خود کھانا جائز نہیں، جانوروں کو بھی کھلانا جائز نہیں ہے۔ البتہ خود جانور جا کے کھا لے تو اس پر تو کوئی حرج نہیں ہے، آج خود جانور کو حرام چیز کھلانی نہیں چاہیے۔ تو اس طرح اگر اس نے دودھ پیا ہے یا کوئی غذا کھائی ہے تو اس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اور عیوبات کے سلسلے میں آخری مسئلہ، آج کل یہ بڑا رواج ہے، بیل کے سینگ بچپن سے ہی کاٹ دیتے ہیں، اور وہ کاٹ اس لیے دیتے ہیں کہ لڑائی نہ کریں، زخمی نہ ہوں، زخمی نہ کریں۔ تو اب اس کا عام رواج پڑ گیا، عام رواج، اب یہ عیب ہی شمار نہیں ہوتا، اور وہ کاٹتے بھی اس انداز سے ہیں کہ اس کے مغز تک وہ زخم نہیں پہنچتا، اوپر کا حصہ کاٹ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی اشکال والی بات نہیں ہے۔ لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔